بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غار کی دیواروں پر بھی جا بجا پتھر تراش کر بدھ کی شبیہ ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایسی ہی ایک سنگلاخ دیوار میں نصب مخصوص اسٹینڈ میں ایک مشعل روشن تھی۔ مشعل کی محدود روشنی اگرچہ غار کو پوری طرح اجاگر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، ہم اسی کے طفیل غار کے اندرونی مناظر کو دیکھ پا رہے تھے۔ وہ ماحول سمجھنے میں مجھے اس لیے بھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سب کچھ میرا دیکھا بالا ہوا تھا۔ ہم اس مجسمے کے عقب سے گھوم کر پہلو میں بنے پہنچے تو وہاں غار کے فرش پر مجھے دو انسان پڑے ہوئے نظر آئے۔ ان کی حالت سے لگتا تھا وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ انہیں قریب پہنچنے کے بعد ٹھوڈے مار کر ان کو سیدھا کیا، پھر نشانے پر رکھتے ہوئے ان کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کسی قسم کی مزاحمت کے قابل نہیں تھے۔ ان دونوں کی صورت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مقامی تھے۔ یہ بات میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ جمی فونڈا کے آدمی تھے یا ان 6 افراد میں سے جو اس عبادت گاہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ممکن ہو سکتی تھی۔ جمی فونڈا کو ایک مقامی طاقتور شخصیت جوگیندر پال کا تعاون حاصل تھا۔ جوگیندر پال اسے مقامی جانثار بھی مہیا کر سکتا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ دشمنوں کے آدمی ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے غار کے اندر اٹھا پٹک کی آواز سنی تھی۔ یہ 2 لاشیں اسی کا نتیجہ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کارروائی ڈاکٹر مونگ نے کی تھی، لیکن وہ خود غار میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں لاشوں کے قریب فرش پر ان کی گنیں بھی پڑی تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے ہی ڈاکٹر پر فائرنگ کی ہوگی۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک اور آدمی اوندا پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ صورت و شکل سے امریکی نظر آیا۔ اس کی گن بھی ہاتھوں میں دبی وہیں اسی کے ساتھ ہی پڑی تھی۔ میں نے وسیع و عریض حال نما غار میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ حال میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پلٹا اور مجسمے کے ہاتھ پاؤں کی طرف آ گیا۔ یہ مجسمہ اپنے اندر ایک خطرناک راز چھپائے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر، چھو کر اور جانچ کر کوئی ناواقف یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر بھی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وہ بظاہر ایک ٹھوس تراشی ہوئی چٹان تھی۔ اس کی سنگلاخی کو ماہر ہاتھوں نے بدھا کے مجسمے میں ڈال دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا اس مجسمے کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ میں داخلے کے مخصوص طریقہ کار سے بھی واقف تھا۔ میں نے جھک کر مجسمے کے دونوں پاؤں کا جائزہ لیا۔ دونوں سنگی پاؤں کے درمیان تقریباً 4 فٹ کا فاصلہ تھا اور یہ اصلہ ٹھوس چٹانی پتھر پر مشتمل تھا۔ دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو جب مخصوص انداز میں دبایا جاتا تو 4 فٹ کا یہ چٹانی پتھر اپنی جگہ سے سرک جاتا تھا اور وہاں ایک کھڑکی نما خلا پیدا ہو جاتا تھا۔ اس خلا سے گزر کر مجسمے کے اندر پہنچا جا سکتا تھا۔ میں اس تجربے سے گزر چکا تھا۔ وہ ٹھوس پتھر اپنی جگہ پر ثابت قدم کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ہمارے دشمنوں میں سے کوئی اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی، لیکن میرا اندرون بے اطمینانی اور اضطراب کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ میرا دل جس صورت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیوار میں نصب مشعل کو اس کے سٹینڈ میں سے نکال لیا، 7 mm کو اسٹیپ کی مدد سے کندھے پر لٹکایا اور مشعل کو ہاتھ میں تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ اس غارنما حال میں ڈاکٹر کو غیر موجود پا کر میں یہی سمجھا کہ وہ عبادت گاہ کے کسی دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا ہوگا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے اسے جانب بڑھنے لگے جو راستہ عبادت گاہ کے سامنے والے حصے کی طرف جاتا تھا۔ اسی لمحے غار کے آخری سرے پر فائرنگ کی آوازیں ابھری۔ ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ فائرنگ کے ساتھ ہی انسانی چیخ بھی بلند ہوئی۔ میں نے مشعل کو ہاتھ پھیلا کر اپنے وجود سے کافی دور کر دیا تاکہ روشنی دیکھ کر اگر کوئی ہماری سمت فائرنگ کھول دے تو ہم ہلاکت خیز گولیوں سے محفوظ رہیں، مگر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد ہم آگے بڑھ گئے۔ اس غار کے اندر بدھا کے مجسمے کو ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھ کر اگرچہ مجھے اطمینان سا ہو گیا تھا، لیکن موجودہ فائرنگ بتاتی تھی کہ وہاں سب ٹھیک نہیں بلکہ کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ عبادت گاہ کے سامنے والے حصے کی جانب جانے کا ارادہ ترک کر کے میں اس سمت بڑھنے لگا جدھر سے ایک لمحے پہلے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آواز ابھری تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اچھی طرح اس حال نما غار کا جائزہ لیا تھا اور وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اچانک کس نے کس پر فائرنگ کی۔ انسانی چیخوں نے کسی کی ہلاکت
ہلاکت کی خبر بھی دی تھی۔ ہم نہایت ہی محتاط قدموں سے اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھتے رہے اور غار کے اس حصے میں جا پہنچے جہاں ایک تنگ سی راہداری موجود تھی جس میں بمشکل 2 افراد پہلو بے پہلو چل سکتے تھے۔ اس راہداری کے اندر خاصے فاصلے پر مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی، تاہم اس روشنی کا ماخذ کہیں دکھائی نہ دیا۔ راہداری کی تنگی کو دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ دنو کے باپ نے مجھے اس راہداری کے بارے میں بتایا تھا۔ لی یان نے کہا، وجدان، ہمیں اس طرف جا کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر مونگ کسی خطرے میں بھی 2-4 ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں ڈاکٹر مونگ کے لیے احترام بری تشویش موجود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس طرف راہداریوں کا کیسا الجھا ہوا جال پھیلا ہے۔ وہ ان بھول بھلیوں کی سنگینی اور سحر افرینی سے آگاہ نہیں تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، تھونچی نے بھی ان راہداریوں کے بارے میں کھول کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ مبہم انداز میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ادھر بڑے اہم اور پر اسرار راز پوشیدہ ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بدھا کے عظیم الجثہ مجسمے کے اندر لے گیا تھا جہاں میں نے سونے کا ایک بے بہا ذخیرہ دیکھا تھا۔ لگتا تھا جیسے پوری دنیا سے تمام تر سونا اکٹھا کر کے ہاں ڈھیر لگا دیا گیا ہو، جس میں بدھا کے طلائی مجسمے کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اس سنسنی خیز تجرباتی نظارے کا تصور کرتے ہوئے مجھے اپنے وجود میں ہیجان سا پھیلتا محسوس ہوا۔ کوئی عام آدمی سونے کے اتنے بڑے ذخیرے کو دیکھ لیتا تو حیرت سے اس کا دماغ الٹ جاتا۔ روی موش ہیمن ایسے ہی تو اس تہ خانے کا دیوانہ نہیں بنا بیٹھا تھا۔ ربی کے خیال نے میرا دھیان اس کی خواہش کی طرف پھیر دیا۔ ربی تہ خانے میں پوشیدہ ان 5 متبرک پتھروں کو حاصل کرنا چاہتا تھا جن کی یکجائی ایک بہت بڑی روحانی قوت کا وسیلہ تھی۔ اس قوت کا حامل شخص پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اونچی نے بڑی وضاحت کے ساتھ مجھے سونے کے ان ذخیرے سے آگاہی دی تھی۔ میں نے کہیں دیکھا اور نہ ہی تونچی نے ان 5 عظیم المرتبہ پتھروں کا ذکر کیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ربی کی جستجو کا تعلق انہی بھول بھلیوں سے تھا جن کی سمت جانے والے راستے پر ہم اس وقت کھڑے تھے۔ وہ نادر و نایاب پتھر اسی طرف کہیں محفوظ کیے گئے تھے۔ لی یان کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وجدان، ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سونے کے ذخیرے اور 5 روحانی پتھروں کے بارے میں میرے ذہن نے محض 5 سیکنڈ سوچا ہوگا اور اسی مختصر سی محویت نے لی یان کو مجھے دوبارہ مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے کم آن۔ میرے منہ سے یہ الفاظ خارج ہوئے ہی تھے کہ غار کے عقبی حصے میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابری۔ یہ وہی سمت تھی جدھر سے ہم اس حال نما غار میں داخل ہوئے تھے۔ گویا کوئی اور بھی ادھر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ بتاتی تھی کہ وہ کم از کم 2 افراد ہوں گے اور یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ ہمارے دشمن ہی ہوں گے۔ میں نے لی یان کا بازو تھاما اور اچک کر تنگ سی راہداری میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے وہ غار گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ہمیں اس راہداری میں پناہ لینے میں اگر لمحہ بھر کی تاخیر ہو جاتی تو ہمارے وجود اندھی گولیوں کی راہ میں حائل ہو کر اپنے اندر کئی سوراخ بنوا لیتے۔ وہ فائرنگ براہ راست ہماری سمت کی گئی تھی۔ جلد ہی اس کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ میرے ہاتھ میں موجود مشل فائرنگ کے لیے مشل راہ بن گئی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس مشل کو غار میں ایک جانب اچھال دیا۔ اگر وہ میرے پاس رہتی تو دشمنوں کے لیے سیدھے راہ ثابت ہو سکتے۔ میں اس مشل کو اپنے دشمنوں کے لیے اسلحہ بردار سفینوں کی رہنمائی کے لیے لائٹ ہاؤس کا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مشل میرے ہاتھ سے جدا ہونے کے لگ بھگ 10 فٹ کے فاصلے پر ہمارے اور بدھا کے مجسمے کے وسط میں گری تھی اور بدستور روشن تھی، اور اس نے اپنی روشنی سے ارد گرد کے ماحول کو بھی کافی حد تک روشن کر رکھا تھا۔ میں نے لی یان کا ہاتھ تھاما اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ ہم غار کے نسبتاً تاریک حصے کی طرف جا رہے ہیں اور میرے ساتھ اس نے میری معیت میں قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ جلد ہی ہم بھول بھلیوں کی سمت جانے والی تنگ سی راہداری سے باہر نکل آئے۔ فائرنگ کرنے والے ابھی ہماری نظر میں نہیں آئے تھے۔ ہم پتھریلی دیوار کے ساتھ ہی چپک کر سرکتے ہوئے غار کے ایک کونے میں پہنچ گئے۔ اب ہمارے اور مشل کے درمیان بدھا کا دیو قامت سنگی مجسمہ حائل تھا۔ اس وجہ سے بھی اس کونے میں مناسب تاریکی موجود تھی۔ اگر بہت گور کر اس کونے کا جائزہ نہ لیا جاتا تو ہمارے لیے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس غار میں داخل ہونے والا تازہ ترین دشمن مجھے نظر تو نہیں آ رہے تھے، تاہم محتاط انداز میں اس تاریک راہداری کی جانب بڑھتے ہوئے ان کے قدموں کی دھیمی چاپ کو میں بڑی وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ پوزیشن کے لحاظ سے وہ روشن مشل تنگ راہداری اور دشمنوں کے قدموں کے درمیان آ گئی تھی۔ لی یان مجھ سے چپک کر کھڑی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، تم پوزیشن سنبھالے یہیں الرٹ کھڑی رہو، میں دوسری سمت سے انہیں گھیرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی آواز کو اس حد تک مدھم رکھا تھا کہ لی یان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے محض میرے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے۔ ان لمحات میں ایک ذرا سی آواز دشمنوں کو ہماری جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ اس سرگوشی کے دوران میں میرے لب لی یان کے کانوں کی لو سے مس ہوئے تو مجھے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ دل گویا کنپٹیوں
میں دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور لی یان کا ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں دبانے کے بعد سنگی مجسمے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دشمن اس مجسمے کی دوسری جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ میں مجسمے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک انسانی وجود سے ٹکرا گیا۔ کوئی پہلے سے اس تاریکی میں موجود تھا۔ یہ یقیناً نووار دشمنوں کا کوئی ساتھی تھا، ورنہ ہم ان کی آمد سے قبل اس حال نما غار کو اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ وہاں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ٹکر کے نتیجے میں وہ شخص بڑی سرعت کے ساتھ متحرک ہو گیا۔ اسی لمحے غار کے دوسرے حصے میں فائرنگ کی مخصوص تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی مردانہ چیخوں سے وہ غار بھر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی کہ وہ مردانہ چیخیں لی یان کی فائرنگ کا نتیجہ تھی۔ میں پوری تندہی سے اپنے محاذ پر ڈٹ گیا۔ لی یان نے بڑی مہارت سے محاذ کا دوسرا سرا سنبھال لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے زیر کرنے کے لیے بے انتہا قوت صرف کر رہا تھا۔ میں اندھیرے کے باعث اس کے جبہے میں آ گیا تھا۔ متحرک ہوتے ہی اس نے مجھے گرفت میں لیتے ہوئے نیچے گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کی اس کوشش میں بلا کی پھرتی اور طاقت بھری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اٹھا کر پتھریلے فرش پر پٹکنے کے لیے جیسے ہی ہوا میں بلند کیا، میرا داؤ چل گیا۔ میں نے بائیں پاؤں کی ایڑی کو ایک جرک کے ساتھ اس کے پیٹ کے زیریں حصے پر رسید کر دیا۔ پیٹ کا زیریں حصہ انسانی بدن کا بہت نازک مقام ہوتا ہے اور اس پر لگنے والی معمولی سی چوٹ بھی دن میں تارے دکھلا دیتی ہے۔ مجھے گرفت میں لینے والا دشمن رات کی تاریکی میں دہکتا ہوا گولا دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے الگ سے ایسی وحشتناک چیخ خارج ہوئی جیسے اچانک سورج اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ میں نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور کھڑے ہاتھ کی ایک بھرپور ضرب اس کی گردن پر جما دی۔ وہ پہلے ہی اپنے آواز کھو بیٹھا تھا۔ اس ضرب نے اسے تبرا کر رکھ دیا۔ نتیجے کے طور پر میرے وجود پر سے اس کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے ایک خاص زاویے سے باڈی کو ٹویسٹ کیا اور اس کے بازوؤں کو ہلکے سے باہر نکلایا۔ وہ پیٹ کو دبائے کھڑا تھا۔ میں نے گھوم کر ایک ریئر کک اس کے چہرے پر جڑ دی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کو گیا اور بدھا کے سنگی مجسمے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس حال نما غار کی زمین قالین پوش نہیں تھی۔ ایک خیریت گزرتی پتھریلی زمین نے اس کے وجود کے مختلف حصوں پر بے دریغ بڑے سنگین بوسے دے ڈالے، گویا زمین بوس ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لمحے مجھے اپنے ماحول میں تاریکی چھٹنے کا احساس ہوا۔ مشل غار کے دوسرے حصے میں گری تھی اور میں نے ابھی اس شخص کے ملگجے اجالے میں دو ہاتھ کیے تھے۔ وہاں نہ تو مکمل تاریکی تھی اور نہ ہی مناسب اجالا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ماحول میں روشنی بڑھنے کا سبب معلوم ہو گیا۔ لی یان مشل تھامے میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے ایک پرسکون سانس لی اور اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گن تھوڑے فاصلے پر پڑی تھی۔ وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، میں نے ایک لمبا اسٹیپ لے کر سائیڈ کک چلا دی۔ اس نے اچانک بڑی پھرتی سے گن کی جانب ڈائیو کیا اور رول کرتے ہوئے میرے ٹارگٹ سے دور چلا گیا۔ میرا پاؤں جا کر سیدھا بدھا کے مجسمے پر لگا، مگر اس سے پہلے میں صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ مد مقابل اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، لہٰذا میرے ذہن نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک اہم فیصلہ کیا۔ میرے پاؤں نے جیسے ہی سنگی مجسمے کو چھوا، ذہن کی ہدایت کے مطابق میں نے اس پاؤں کا پوش لیا اور بیک ڈائیو کرتے ہوئے مخالف سمت میں نکل گیا۔ میں نے وہاں رکنا انتہائی غیر مناسب سمجھا اور بڑی سرعت سے 3 بیک فلیگ لگاتے ہوئے اپنے دشمن کے پاس پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک خطرناک گن نظر آئی، مگر میں نے اسے گن کے استعمال کا موقع نہ دیا۔ اس نے جیسے ہی میری طرف گن سیدھی کرنا چاہی، میں نے اس کے گن بردار ہاتھوں پر ایک فٹ بال کک جڑ دی۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اس کک کا بھرپور استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ کک کسی فٹ بال کو ایک ڈی سے دوسری ڈی تک پہنچانے کے لیے مناسب توانائی سے لیس تھی۔ میرے مد مقابل کی گن اس طرح ہوا میں اچھلی جیسے کسی پرغرور ظالم شخص کی پگڑی ہوا میں اچھلتی ہے۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت میں 4 چاند لگانا شروع کر دیے۔ صرف 3 منٹ کی ٹھوکا پیٹی کے بعد وہ غار کے پتھریلے فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں کے نتیجے میں وہ غار کے سنگلاخ ماحول نے بھی اسے شدید چوٹیں پہنچائی تھی۔ لی یان مشل لے کر میرے پاس آ گئی۔ وہ روشنی میں فرش نشین دشمن کا جائزہ لینے لگا۔ وہ مقامی نہیں تھا، صورت سے امریکی یا یورپی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا بھاری بوٹ جمایا اور گرا کر پوچھا، جمی فونڈا کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر اس نے زبان نہیں کھولی۔ میں سمجھا وہ جواب دینے میں تردد سے کام لے رہا ہے۔ میں نے بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شفاق لہجے میں استفسار کیا، ہمارے پاس صرف 15 سیکنڈ ہے۔ اگر تم نے یہ مہلت پوری ہونے سے پہلے میرے سوال کا جواب
نہیں دیا تو ہماری زندگی کو فل سٹاپ لگ جائے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے 7 mm کی خطرناک نال اس کی جانب اٹھا دی۔ وہ اشاروں میں مجھے اپنی گردن کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ بولنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے کا سبب سامنے آ گیا۔ میرے پاؤں کی داب نے اس کی گردن کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، گویا وہ عارضی طور پر قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر سے پاؤں کا دباؤ ذرا ہلکا کیا تو وہ کھانسنے لگا۔ یہ اس کا ایک فطری رد عمل تھا، مگر میں نے خونخوار لہجے میں کہا، اگر تمہیں کھانسنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں کسی منیٹوریم میں داخل کروا دوں گا، تم ٹی وی وارڈ کے کسی بیڈ پر اپنا یہ شوق پورا کرتے رہنا۔ میں نے گن کی نال کو اس کی انتہائی قریب کر دیا۔ میرے الفاظ میں ایسی سنگینی بھری ہوئی تھی کہ اس کی کھانسی کو بریک لگ گئے۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسی شفاق لہجے میں دریافت کیا، وہ تمہارا باپ جمی فونڈا کہاں ہے؟ میں جمی فونڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لوگ ادھر اندر تھے، ہم باہر دوسری طرف پہرا دے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہائی وے والی بستی کے ایک گھر میں قیامت بپا کر کے وہاں سے ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں ہائی وے والی کسی بستی اور لڑکی کے اغوا سے بھی واقف نہیں ہوں۔ ہم تو کئی دنوں سے یہاں موجود ہیں۔ جیمی فونڈا کے ساتھ جو لوگ آج رات یہاں پہنچے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تمہارے اور کتنے ساتھی باہر پہرا دے رہے ہیں؟ میں آخری بچا ہوں۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں پہرا دینے والے ہمارے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر پہلے یہاں اچانک ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہم نے بڑی کامیابی سے یہاں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا کہ سب کچھ الٹ کر رہ گیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ادھر عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں ہمارے ساتھی مارے گئے تو ہم تینوں ایک سائیڈ میں چٹان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ پھر چٹان کے قریب فائرنگ کی آواز گونجی تو ہم جائزہ لینے کے لیے اس طرف چلے گئے۔ وہاں ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش مل گئی۔ ہم چٹان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس حال تک آ پہنچے، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لی یان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں موت کے خوف اور زندگی کی وحشت سے پھٹی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنی جس ساتھی کی لاش کا ذکر کیا تھا وہ وہی دشمن گن بردار تھا جو میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوا تھا، اور اس جہنمی کی خطرناک گن اب لی یان کے ہاتھوں میں تھی، جس کے ہلاکت خیز برسٹ سے لی یان نے اسی حال نما غار میں دشمنوں کی تعداد میں 2 کی کمی پیدا کر دی تھی۔ یہ دشمن کا جوتا اسی کے سر پر توڑنے والی بات تھی۔ عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں دشمنوں کی جتنی لاشیں گری تھی، اس میں یقیناً ڈاکٹر مونگ کا ہاتھ تھا۔ میں دوبارہ زیر دام آئے ہوئے اس شخص کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے بتایا ہے تم لوگوں نے بڑی کامیابی سے یہاں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہاں پر جو لوگ عبادت گاہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کا فرض انجام دے رہے تھے وہ کہاں گئے؟ تم لوگوں نے انہیں کس سلوک سے گزارا؟ میری معلومات کے مطابق بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کے اندر اور باہر 6 افراد نگرانی اور حفاظت وغیرہ کا کام سنبھالے ہوئے تھے، جن میں سے 2 ڈاکٹر مونگ کے آدمی اپنے آدمی تھے اور 4 سادہ لباس افراد کا تعلق نیپال پولیس سے تھا۔ اس شخص کے جواب نے میرا خون کھولا کر رکھ دیا۔ وہ 6 کے 6 بے بسی کی موت مارے گئے۔ تعداد کا ذکر کر کے اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ اب ہم تینوں یعنی ڈاکٹر مونگ، لی یان اور میرے سوا اس عبادت گاہ میں ہمارا اور کوئی ساتھی زندہ موجود نہیں تھا۔ میں نے گن کی نال کو نیچے پڑے ہوئے اس امریکی شخص کی پیشانی سے ٹکا دیا اور موت سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا، وہ 6 کے 6 مارے گئے تو تم کیوں زندہ ہو؟ پلیز مجھے نہ مارو، وہ ملتجانہ لہجے میں بولا۔ کیوں نہ ماروں؟ میں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے خود اپنی آواز خود بھی اجنبی سی لگی۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ان 6 افراد نے بھی تم لوگوں کی بہت محنت کی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کسی کو ان پر ترس آیا تھا؟ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی منحوس زبان سے مزید کوئی التجا کرتا، وہ حال نما غار فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ 7 mm کے ایک مختصر سے برسٹ نے اس کی کھوپڑی کو نابود کر دیا۔ اگلے ہی لمحے غار میں ایک مرتبہ پھر موت کا سا سناٹا پھیل گیا۔ میں نے گن کو سیدھا کیا اور مڑ کر لی یان کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کیا، پھر اس جانب بڑھ گئے جدھر لی یان کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے گرے تھے۔ لی یان نے گن کا بروقت استعمال کر کے بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ جلد ہی ہم مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ میں نے مشل کی روشنی میں دیکھا وہ دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ لی یان نے ایک خطرناک برسٹ مار کر ان کے جسموں کے تھڑے اڑا دیے تھے۔ ان میں ایک مقامی اور دوسرا سفید فام تھا۔ وہ دونوں ہمارے دشمنوں شمار ہوتے تھے اور اس بات کی تصدیق اس شخص نے کی تھی جو چند لمحے
لمحے پہلے میرے ہاتھوں زندگی کے بعد کے کڑے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نے 7mm کو ری لوڈ کیا۔ لی یان والی گن بھی خالی ہو گئی تھی۔ مذکورہ گن میں استعمال ہونے والی گولیاں ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہمارے فاضل ایمونیشن میں موجود گولیوں کا کیلیبر مختلف تھا۔ لی یان والی گن راؤنڈز کے بغیر ایک آہنی لاٹھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لہذا اسے ہم نے وہیں پھینک دیا۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا تھا کہ کس طرف کا رخ کیا جائے۔ اس وقت میرے ذہن میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جمی فونڈا عبادت گاہ کے اندر کہیں موجود تھا۔ کہاں یہ ہمیں معلوم کرنا تھا۔ میرے ہاتھوں موت سے ہمکنار ہونے والے شخص نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جمی فونڈا وہاں آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق آج شام 7 بجے جمی فونڈا نے ہائی وے والی بستی کے ایک گھر میں خون کی ہولی کھیل کر میری ساحل کو وہاں سے اغوا کر لیا تھا۔ شاکا کے گھر کے داخلی دروازے کی اندرونی کنڈی میں لٹکا جمی فونڈا کا پیغام ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس نے اس خونی واردات کا تحریری اقبال کیا تھا، یعنی بات تھی، یقینی بات تھی کہ وہ ساحل کو اپنے ساتھ اس عبادت گاہ میں لایا ہوگا، مگر یہاں جمی فونڈا نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ساحل کا کوئی سراغ دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر مونگ ریفوشے بھی پورے اسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ لی یان نے اس تنگ راہداری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو آگے جا کر راہداریوں کی بھول بھلیوں کو جنم دیتی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ اس کا خیال معقول اور حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، لیکن میں نے اس کے خیال کی تردید کر دی۔ پہلے ہم عبادت گاہ کا بیرونی اور رہائشی حصہ دیکھ لیں، پھر ادھر جائیں گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس نے میری تجویز پر کوئی اعتراض نہ کیا، شاید اس کے لیے کہ اس تجویز میں ایک قسم کا تحکم پایا جاتا تھا۔ بھول بھلیوں والے اس طے خانے کے حصے کے بارے میں سونچی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ خاصا اطمینان بخش تھا۔ کوئی انجان شخص اگر بھول بھلیوں کی اس نگری میں قدم رکھ دیتا تو واپسی اسے نصیب نہ ہوتی، اور کسی واقف شخص کا اس طرف جانا تشویشناک نہیں تھا۔ بہرحال اس جانب ہونے والی فائرنگ ضرور تشویش کا باعث تھی۔ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس حال نما غار کے داخلی راستے تک پہنچ گئے۔ عبادت گاہ کے رہائشی حصے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا گھوم کر ادھر جانا تھا۔ لی یان نے بڑی مضبوطی سے مشل تھام رکھی تھی، وہ خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ پہلے وہ ڈاکٹر مونگ کو نہ پا کر فوراً مجھ سے بے تکلف ہو جاتی تھی۔ ہمارے درمیان زندگی کے ہر موضوع پر بات ہوتی، میں اسے چھیڑنے اور اس کا نفسیاتی علاج کرنے کے لیے گفتگو کو اس کی ذہنی ٹیڑھ کی طرف موڑ دیتا اور وہ واقعی چھڑ جاتی۔ یہ موضوع اس کی زندگی کا بڑا نازک پہلو تھا اور شون کی موت کے ساتھ ہی اس موضوع کی بساط بھی لپٹ گئی تھی۔ اس کی خاموشی اور گہری سنجیدگی بھی بے-بکی کے سبب بھی تھی۔ مجھے نہیں امید تھی کہ وہ دوبارہ شادی کے بارے میں سوچے گی بھی۔ ویسے مستقبل کے بارے میں محض اندازے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی حتمی بات کہنا سراسر حماقت کے زمرے میں شمار ہوگا، کیونکہ مستقبل کا حال کوئی اور ہی جانتا ہے، اور وہ ذات پاک بہت ہی قدرت والی ہے۔ انسان اگر پوری طرح ماضی کے حال تک ہی رسائی حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کا تصرف تو حال تک محدود ہے اور اسے اپنے حال کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا حال ٹھیک نہ ہو تو ماضی اور مستقبل دونوں کی صورت بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ ہم عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں آ گئے۔ وہاں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مشعل کی روشنی کے طفیل ہم ایک دوسرے کمرے میں چکراتے پھرے۔ اس چلت پھرت کے دوران میں کئی ہولناک مناظر نے ہماری آنکھوں میں جگہ پائی۔ کم و بیش 8 انسانی لاشوں نے ہمارا استقبال کیا، ان میں اپنوں اور بیگانوں کی لاشیں شامل تھیں۔ بیرونی حصے کا مکمل معائنہ کرتے ہوئے بھی پہاڑی ڈلوان پر 3-4 افراد مردہ حالت میں پائے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی خود پگوڈا نما عبادت گاہ میں نہیں ہوں، بلکہ انسان کے بے گور و کفن شہر خاموشاں میں چہل قدمی کر رہے ہوں۔ اس تلاش میں مجھے صرف 3 افراد کو دیکھنے کی خواہش تھی، اور وہ 3 افراد تھے میری ساحل، ڈاکٹر مونگ ریفوشے اور شیطان اعظم ربی موشے آئمن کا چیلا جمی فونڈا۔ مگر یہ تینوں صورتیں ہنوز آنکھوں سے اوجھل تھیں۔ میں لی یان کے ساتھ واپس عبادت گاہ کی عقبی سمت نکل آیا۔ اس طرف چٹان کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں حال نما غار تک پہنچنا تھا۔ اب بھول بھلیوں کی طرف جانے والی راہداری میں جھانکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اس طرح لی یان کی تشویش بھی دور ہو جاتی، کیونکہ اس طرف ہم نے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آواز بہرحال سنی تھی۔ غار کے اندر داخل ہوتے وقت میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غار کے اندرونی حصے میں کوئی
مشل جل رہی ہو، میں نے وہاں واضح طور پر روشنی کے آثار دیکھے تھے۔ تنگ راہداری کے دور افتادہ کسی حصے سے روشنی سفر کر کے اس غار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب ہم مشل لے کر غار سے باہر نکلے تھے تو وہاں گپ اندھیرا نے خیمہ ڈال دیا تھا۔ اب اگر وہاں کسی قسم کی روشنی دکھائی دے رہی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہاں کوئی ہے کہ الفاظ تن بدن میں تشویش دوڑانے کا باعث تھے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، جمی فونڈا یا ڈاکٹر مونگ یا میری جانے تمنا ساحل۔ میرے دل نے ان لمحات میں بڑی شدت سے پکارا، کاش وہ میری ساحل ہو۔ لی یان کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، رک کیوں گئے وجدان؟ وہ میرے پیچھے تھوڑے فاصلے پر تھی، اس لیے غار کے اندر نظر آنے والی روشنی کا اسے احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پکار بلکہ استفسار نے ساحل کے تصور کو ذہن سے مٹا دیا اور میں پوری طرح اپنے ماحول میں حاضر ہو گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ ساحل کے بارے میں سوچتے ہوئے بعض اوقات اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا تھا۔ وہ ماحول کیا بیچتا تھا ساحل کی یاد کے سامنے؟ ہاں، آگے کچھ گڑبڑ ہے لی یان، میں نے جلدی سے بات بنائی۔ آگے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، لیکن مجھے تو کوئی گڑبڑ دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اس غار کے اندر کسی گڑبڑ کو تم نے باہر رہتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ جواب میں نے اسے اندر نظر آنے والی روشنی کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑی فکر والی بات ہے۔ میں نے کہا، لی یان یہ گن تم اپنے ہاتھوں میں تھام لو، مشل مجھے دے دو۔ اور تم؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا، تم اس مشل کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ میں اس مشل کو غار کے اندر پھینکوں گا جیسا کہ پہلے پھینکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں آنے والے آئیڈیا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لی کو بتایا۔ اندر جو کوئی بھی ہے وہ فطری انداز میں رد عمل کے طور پر مشل کی سمت بے دریغ فائرنگ کرے گا۔ اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ مثلاً کون سے دو فائدے؟ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ نمبر ایک، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اس فائرنگ میں اس شخص کا اچھا خاصا ایمونیشن کام آ جائے گا۔ اگر وہ ہمارا دشمن ہے تو یہ ہماری ایک اہم کامیابی ہوگی۔ اور دوسرے، میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بات مکمل کر دی۔ نمبر دو، ہمیں اس کی درست لوکیشن معلوم ہو جائے گی۔ آئیڈیا عمدہ ہے، وہ ستائشی انداز میں بولی۔ میں نے مزید کہا، اس کے بعد میں چپکے سے غار کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اگر وہاں میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی سچویشن پیدا ہوگی تو تم سنبھال لینا۔ تم اس خطرناک 7mm کے ساتھ غار کے اندر موجود دشمن پر حلہ بول سکتی ہو۔ وہ میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی، ڈن۔ میں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ بجایا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ بجایا اور بعد ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گن اور مشل کا تبادلہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے میں اس حال نما غار کے داخلی راستے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند قدم آگے آ کر میں نے غار کے اندر موجود روشنی کا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل کر ڈالا۔ مشل کو اندر پھینکنے کے بعد میں لپک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح مجھے ایک سنگی آڑ میسر آ گئی۔ یہ احتیاط اس لیے بھی تھی کہ اگر غار کے اندر چھپا ہوا کوئی دشمن مشل کے زاویے کو پکڑ کر میری جانب فائرنگ کرتا تو بھی میں گولیوں کی زد میں نہ آتا۔ مشل شوں کر کے غار کے اندر پہنچی، پھر اس کے سنگی فرش پر ٹکرانے کی مخصوص آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ آتش بازی کے انجام کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ یقیناً وہ کسی ایسے زاویے سے جا کر فرش پر گری تھی کہ اس کا مزید روشن رہنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ بیچاری بھی کب تک اس پھینکا تانی کی تاب لاتی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ غار کے اندر کسی بھی نوعیت کی فائرنگ سنائی نہیں دی۔ اندر موجود شخص کی اس بے اعتنائی نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اب اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تھا۔ غار کے اندر وہ مدھم روشنی اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دبے قدموں غار کے اندر پاؤں ڈال دیے اور ایک دیوار کے ساتھ پیوست ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ یہ رسک لیے بغیر اندر کی صورتحال سے آگاہی ممکن نہیں تھی۔ سب سے پہلے بدھا کا عظیم و جثہ مجسمہ میری نگاہ میں آیا اور میں جان سکا کہ مذکورہ روشنی اس مجسمے کی دوسری جانب سے پھوٹ رہی تھی۔ میں روشنی کے مخرج کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اندازہ یہی تھا کہ وہ کوئی مشل ہی ہوگی۔ مجسمے کے ادھر ماحول روشن ہونے کے سبب ادھر کا ماحول خاصا تاریک ہو گیا تھا۔ میں نے اس تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور اچک کر مجسمے کے عین پیچھے پہنچ گیا۔ ایک بہترین آڑ تھی جہاں میں ہر قسم کی فائرنگ سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ میں نے اس آڑ کو ڈال ہی کی طرح استعمال کرتے ہوئے نہایت محتاط انداز میں گردن اور آنکھوں کو مختلف زاویوں میں گھمانے کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ وہ حال نما غار کسی زندہ انسان کے وجود سے خالی تھا سوائے میرے۔ یہ ایک الجھن زدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال تھی۔ میں مجسمے کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور اسے ذمت بڑھنے لگا جدھر وہ مشل رکھی تھی۔ وہ مشل اس رخ والی سنگی دیوار میں اٹکی ہوئی تھی جہاں سے بھول بھلیوں کی طرف تنگ سی راہداری جاتی تھی۔ میں مشل سے ابھی چند قدم کی دوری پر ہی
تھا کہ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا پہنچا۔ ہم اس مقام پر 2 افراد کی لاشوں کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب لاشوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک فوری گنتی کے مطابق وہاں 6 افراد کی لاشیں پڑی تھی، ان میں سے 2 تو وہی تھے لی یان نے شکار کیا تھا، باقی 4 کہاں سے آئے تھے؟ یہ سوچتے ہوئے دماغ گھوم رہا تھا۔ ان لمحات میں لا محالہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہیں میرے ساتھ پھر کوئی تلسماتی چکر تو نہیں شروع ہونے والا۔ میں نے آواز دے کر لی یان کو غار کے اندر بلا لیا۔ وہ میرے پاس پہنچی تو لاشوں کی تعداد میں گراں قدر اضافے نے اسے ششدر کر کے رکھ دیا۔ استجاب میں ڈوبی ہوئی آواز میں وہ بولی، یہ لاشیں کس نے یہاں ڈالی ہیں؟ کم از کم میں نے تو نہیں ڈالی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا۔ وہ میرے بازو سے لگتے ہوئے بولی، مذاق نہیں کرو وجدان۔ اس کی آواز خاصی سہمی ہوئی تھی، وہ کوئی بزدل لڑکی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ لاشوں کو 2 سے 6 میں بدلتے دیکھ کر وہ بھی یہی سمجھی تھی کہ وہاں کوئی پر اسرار کھیل شروع ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔